امریکہ اور ایران پاکستان کے ذریعے رابطے میں ہیں۔ ایران امریکہ کے 15 نکات پر غور کر رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں ترکیہ اور مصر سمیت دیگر ملک بھی سفارتی عمل کی حمایت کر رہے ہیں۔ پاکستان امن کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ خطے سمیت دنیا بھر میں استحکام کو یقینی بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مکالمہ اور سفارتکاری ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ CNN کا کہنا ہے امریکی اہلکاروں نے بتایا پاکستان میں ایک میٹنگ کے لیے کام کر رہے ہیں جو رواں ہفتے ہو سکتی ہے۔ امریکی نائب صدر پاکستان جا سکتے ہیں۔ میٹنگ کے لیے ترکیہ کا آپشن بھی موجود ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ تنازع 4 سے 6 ہفتوں میں نمٹانے کے خواہش مند ہیں۔ ایران مذاکرات میں سنجیدگی دکھائے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر پیغام، لکھا کہ ایرانی مذاکرات کاروں کا انداز بہت مختلف اور کچھ عجیب ہے۔ ایران ہم سے معاہدہ کرنے کی منتیں کر رہا ہے۔ ایران عسکری طور پر بری طرح شکست کھا چکا، اس کے پاس واپسی کا کوئی موقع نہیں بچا۔ اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف ہماری تجویز پر غور کر رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ایران کو جلد سنجیدہ ہونا ہوگا کیونکہ اگر وہ مرحلہ آ گیا تو پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ صورتحال بالکل بھی خوشگوار نہیں ہوگی۔ ایران جیسی پاگل ریاست کے خلاف کارروائی میں نیٹو ممالک نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ایران نے جنگ بندی کی امریکی تجاویز مسترد کر دی۔ ایرانی وزیر خارجہ کہتے ہیں امریکہ سے مذاکرات کا کوئی ارادہ نہیں۔ امریکہ ثالثوں کے ذریعے پیغامات بھیج رہا ہے لیکن اس کا مطلب مذاکرات نہیں۔ ایران تنازع کا مستقل خاتمہ چاہتا ہے۔ سیاسی تصفیے میں نقصانات کا ازالہ شامل ہونا چاہیے۔ جنگ سے تباہی کا معاوضہ دیا جائے۔ معاہدے کے لیے احتساب اور تابعین نوع کی یقین دہانی ضروری ہے۔ مصری وزیر خارجہ کا کہنا ہے کچھ کوتاہیاں سامنے آئی ہیں۔ پاکستان اور ترکیہ سے مل کر کشیدگی کم کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اور دیگر کی شرکت۔ علاقائی سیکیورٹی کے حالات کا جائزہ لیا گیا۔ عالمی سطح پر تیل و گیس کی فراہمی اور قیمتوں میں اتار چڑھاؤ پر غور۔ پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کی معیشت پر اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری کا حکومتی اخراجات کم کرنے کے لیے کفایت پالیسی پر زور۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، وفاقی وزراء محمد اورنگزیب، محسن نقوی، علی پرویز ملک، احمد چیمہ شریک ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایک روزہ دورہ کراچی، گورنر سندھ، وزیر اعلیٰ، آئی جی سندھ اور دیگر نے استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، احسن اقبال، عطا تارڑ، اعظم نذیر تارڑ اور رانا ثناء اللہ بھی وزیر اعظم کے ساتھ ہیں۔ 6:30 بجے ایم کیو ایم کا وفد وزیر اعظم سے ملاقات کرے گا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ پر مشاورت ہوگی۔ ایم کیو ایم کی مجوزہ آئینی ترمیم بل سمیت دیگر معاملات پر بھی گفتگو ہوگی۔ خطے میں امن کے لیے سفارتی کوششوں اور رابطوں میں تیزی، وزیر اعظم شہباز شریف کا ملیشین ہم منصب سے رابطہ۔ شہباز شریف نے ثالثی کی کوششوں کی حمایت پر شکریہ ادا کیا، کہا کشیدگی کم کرنے کے لیے مخلصانہ اور حقیقی کردار ادا کرتے رہیں گے۔ انور ابراہیم نے قیام امن کی کوششوں پر خراج تحسین پیش کیا۔ دونوں رہنماؤں کا رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کی چینی سفیر سے ملاقات، کہا علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کا کردار تعمیری ہے۔ اسحاق ڈار کے ترک وزیر خارجہ اور اردن کے نائب وزیر اعظم سے ٹیلی فونک گفتگو، کشیدگی میں کمی کے لیے مسلسل سفارتی کوششوں کی اہمیت پر زور دیا، امن اور علاقائی استحکام کے لیے عزم کا اعادہ کیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر مہلک حملے جاری، شہداء کی تعداد 1937 ہو گئی۔ وحشیانہ حملوں میں 240 خواتین اور 212 بچے بھی لقمہ اجل بنے۔ متعدد اسپتال، اسکول اور کھیل کے میدان ملیہ میٹ ہو چکے۔ شہری ڈھانچے اور اہم تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا۔ اسرائیل شہری علاقوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اسرائیل کا پاسداران انقلاب بحریہ کے کمانڈر علی رضا کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ ایران اور حزب اللہ کے اسرائیل پر حملے جاری۔
ایران کا اسرائیل میں 70 مقامات نشانہ بنانے کا دعویٰ، اسرائیل کے سیٹلائٹ اسٹیشن پر میزائل داغ دیے، حزب اللہ نے تل ابیب پر کلسٹر بم مارے، تل ابیب میں اسرائیلی فورسز کے ہیڈ کوارٹر اور فوجی اڈے کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا چابہار کے قریب امریکی لڑاکا طیارہ F-18 مار گرایا، امریکی سینٹ کام نے ایران کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ایران کے خلیجی ممالک پر فضائی حملے، ابوظہبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے۔ حکام نے بتایا فضائی دفاعی نظام نے بیلسٹک میزائل کامیابی سے تباہ کر دیا، ملبہ سویحان اسٹریٹ پر گرنے سے 2 اموات ہوئی۔ متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین، سعودی عرب، قطر اور اردن کی جانب سے ایرانی حملوں کی شدید مذمت۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا حملے خود مختاری، علاقائی سالمیت اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ ایران یا اس کے حمایت یافتہ گروہوں کے حملے ناقابل قبول ہیں۔ We've seen the similar tactics and technologies used by Iran as Russia uses in Ukraine, and I'm confirming today that our Defense Intelligence Assessment confirms that ahead of this conflict, Russia was sharing intelligence with Iran. ایران کے پیچھے روسی صدر پیوٹن کا ہاتھ ہے۔ برطانوی وزیر دفاع جان ہیلی کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی تنازع سے قبل روس نہ صرف ایران کو انٹیلیجنس معلومات فراہم کر رہا تھا بلکہ تربیت بھی دے رہا تھا۔ ریاض میں خلیج تعاون کونسل کا اجلاس، بڑھتی کشیدگی، آبنائے ہرمز اور توانائی بحران پر بحث۔ سیکریٹری جنرل GCC جاسم محمد البدوی نے کہا ایران حملے اور آبنائے ہرمز بندش سرخ لکیریں عبور کر چکی ہیں۔ خلیجی ممالک عالمی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایران جان بوجھ کر GCC ممالک کو نشانہ بنا رہا ہے۔ خلیجی ممالک میں میزائل اور ڈرون حملوں سے عام شہری مارے گئے۔ عمران خان کے بیٹے قاسم خان کی پاکستان کے GSP+ اسٹیٹس کو متنازع بنانے کی کوشش۔ جنیوا میں بلوچ نیشنل موومنٹ کے رہنما نسیم بلوچ کے ساتھ پریس کانفرنس۔ پاکستان مخالف مطالبے پر سیاسی اور عوامی حلقوں کا شدید رد عمل۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارل کہتے ہیں کوئی سیاسی جماعت یا رہنما پاکستان سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ چاہتے ہیں پاکستان کو زر مبادلہ نہ مل سکے، ایکسپورٹ اور فیکٹریاں بند ہو جائیں۔ زلفی بخاری اینڈ کمپنی پاکستان کے خلاف سازشوں میں ملوث ہے۔ آپ پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ملک کے خلاف باتیں کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری نے کہا کچھ لوگوں نے GSP+ اسٹیٹس ختم کرنے کی تقریب رکھی۔ زلفی بخاری ایک غیر ملکی شہری ہے اور پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے مراد سعید کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ خیبر پختونخوا سے سینٹ کی نشست خالی قرار دے دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے PTI رہنما کو 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ بھارت اپنی سفارتی ناکامیاں چھپانے کے لیے بازاری زبان پر اتر آیا۔ بھوکلاہٹ کا شکار بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سفارتی آداب بھی بھول گئے، غیر پارلیمانی اور توہین آمیز زبان کا استعمال شروع کر دیا۔ جے شنکر پاکستان مخالف بیان دے کر اپنی ناکام خارجہ پالیسی سے توجہ ہٹانے کی کوشش کرنے لگے۔ جے شنکر کا رد عمل ثبوت ہے کہ بھارت کو امریکہ ایران ثالثی عمل سے مکمل باہر رکھا گیا۔ پاکستان، ترکیہ اور مصر ایک قابل اعتماد سفارتی پل کے طور پر ابھر کر سامنے آئے۔ موجودہ بھارتی حکمران ہر معاملے میں اپنے عوام کو گمراہ کرنے میں مصروف۔ بھارت میں بے چینی واضح ہے، عوام خود مودی حکومت سے سوال کرنے لگے۔ عالمی اثر و رسوخ طاقت سے نہیں اعتماد سے بنتا ہے۔ جے شنکر کے بیانات اور ان کی مایوسی ظاہر کرتے ہیں۔ You also asked me about the Indian external affairs remarks yesterday. Frankly, such undiplomatic rhetoric betrays a deeper sense of frustration. Pakistan does not subscribe to such megaphone theatrics. بھارتی وزیر خارجہ کی غیر سفارتی زبان در حقیقت گہری مایوسی کی عکاس ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان اس طرح کے بیانات پر یقین نہیں رکھتا۔
ہمارا موقف تحمل اور وقار پر مبنی ہے. اصل منزل امن ہے، وہ سہولت کاری سے آئے یا ثالثی سے، یہ اہم نہیں. سفارت کاری سے رکاوٹیں اور مشکلات ہو سکتی ہیں جن سے ہمیں گزرنا ہوگا. مذاکرات کی لوکیشن اور شخصیات کے حوالے سے اطلاعات غیر مصدقہ ہیں. انتظار کی گھڑیاں ختم. HPL PSL کا آج سے آغاز. ملک میں کرکٹ کا سب سے بڑا میلہ سجنے میں 1 گھنٹہ باقی. پہلی بار 8 ٹیمیں ٹائٹل کی جنگ لڑیں گی. سیزن 11 کے افتتاحی میچ میں دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز اور نئی ٹیم حیدرآباد کنگز مین پنجہ آزمائی کریں گی. توانائی بحران کی وجہ سے تماشائیوں کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت نہیں. ایونٹ کے تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جائیں گے. رنز بناؤں گا، ٹیم کو کامیابیاں دلاؤں گا. کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر سیزن 11 میں اپنی اور ٹیم کی شاندار کارکردگی کے لیے پر امید. کہتے ہیں اس بار ٹیم کا کمبینیشن بہترین ہے. پشاور کے کپتان بابر اعظم نے کہا تماشائیوں کے نہ ہونے کا افسوس ہے. ملتان کے آسٹریلوی کپتان ایسٹن ٹرنر نے PSL کو بہترین کرکٹ لیگ قرار دیا. راول پنڈیز کے کپتان محمد رضوان بولے PSL نے زمین سے آسمان کا سفر طے کیا ہے. لاہور کے کپتان شاہین شاہ افریدی نے امید ظاہر کی PSL اگلے 10 سال مزید کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے گا. کرکٹ اور کامیڈی کا تڑکا ایک ساتھ. ہر لمحہ پرجوش پاکستان سپر لیگ اسپیشل لا رہا ہے ریکارڈز اور تبصروں کا طوفان. باسط علی اور کامران نقمل کے جاندار تبصرے، عادی اور مصطفیٰ چودھری کی شرارتیں، شاہد ہاشمی اور نجیب الحسنین کی ماہرانہ رائے، وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات. آج ہوں گی اداکارہ ہاجرہ یامین مہمان. پروگرام دیکھیے آج رات سے روزانہ رات 11:03 پر. IMF سے $1.2 ارب کی قسط کے حصول میں پیش رفت. پاکستان اور IMF کے درمیان ورچوئل رابطہ. IMF نے پاکستان کو میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز کا مسودہ بھجوا دیا. پاکستان اور IMF اب MEFP کے مسودے کے مطابق اہداف اور کارکردگی کا جائزہ لیں گے. MEFP کے نوٹیبلز پر اعداد و شمار میں مماثلت ہوئی تو اسٹاف لیول معاہدے طے پا جائے گا. IMF اور پاکستان کے درمیان بجٹ کی تیاری کے لیے مذاکرات اپریل کے آخری ہفتے میں ہوں گے. نیا بجٹ IMF کے تخمینوں اور اہداف کے مطابق بنایا جائے گا. وزیر داخلہ اور انسداد منشیات محسن نقوی کا اینٹی نارکوٹکس فورس ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. کہا نئی نسل کو منشیات کی لعنت سے بچانے کے لیے ہر سطح پر بھرپور کریک ڈاؤن جاری رہے گا. تعلیمی اداروں میں منشیات کے استعمال کے خلاف آگاہی مہم کو مزید مؤثر بنایا جائے. محسن نقوی نے انسداد منشیات کے لیے مؤثر کارروائیوں پر ANF کی کارکردگی کو سراہا. وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کے خلاف بانی PTI کی رہائی کے لیے فورس بنانے پر درخواست کی سماعت. وفاقی آئینی عدالت میں سماعت کے دوران جسٹس علی باقر نشفی نے ریمارکس دیے. سیاسی بیانات پر عدالت مداخلت نہیں کر سکتی. ٹھوس شواہد یا فورس بنانے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہو تو دکھا دیں. وکیل نے ثبوت پیش کرنے کے لیے مہلت مانگی. ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کے کیس میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے عدم حاضری پر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی. یہ اجتماع 27 مارچ کو ملک بھر میں یوم استحکام پاکستان منانے کا اعلان کرتا ہے اور جمعۃ المبارک کے اجتماعات کے بعد اور نماز کے بعد امن کے لیے خصوصی دعا کی بھی اپیل کرتے ہیں. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. کل پورے ملک میں یوم استحکام پاکستان منایا جائے گا. چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کہتے ہیں پاکستان خطے میں امن کے لیے کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. استحکام پاکستان سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. دنیا کی نگاہیں پاکستان پر ہیں. آج کا پاکستان ماضی کی نسبت زیادہ مضبوط ہے. ایسے چھینا ہے اس پر تو گن لگا ہوا ہے. اس کے فون گیا ہے, اس کا فون گیا ہے, اس کا فون گیا ہے. ہم نے شور کیا اور وہ لوگ بھاگ گئے. انہوں نے دیکھا پیچھے کوئی آ رہے ہیں اسی لیے وہ لوگ بھاگ گئے.
کراچی میں ڈاکو بے لگام، نیو ٹاؤن تھانے کی حدود میں ڈکیتی کی وارداتیں بڑھنے لگیں۔ جناح میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کی طالبات سے لوٹ مار، 3 ملزمان وین میں گھسے، اسلحے کے زور پر موبائل فون اور زیورات چھین لیے۔ عید کے دوسرے روز بھی اسی سڑک پر ڈاکوؤں نے ناکہ لگا کر واردات کی تھی، 5 کار سواروں کو لوٹ لیا تھا، تمام گاڑیوں کی چابی بھی ساتھ لے گئے تھے۔ بنگلہ دیش میں مسافر بس فیری پر چڑھتے ہوئے بے قابو ہو کر دریا میں جا گری، 26 افراد جاں بحق۔ حادثہ ڈھاکہ سے تقریباً 100 کلومیٹر دور ضلع راجواڑی کے علاقے میں پیش آیا، بس میں 50 مسافر سوار تھے۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، کوئٹہ، چمن، ہرنائی، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ میں بارش کے ساتھ ژالہ باری بھی ہوئی۔ خوشاب، پنڈی بھٹیاں، لکی مروہ، ڈیائی خان، کرک سمیت مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بادل برسے۔ کراچی میں بھی صبح سویرے بارش ہوئی، محکمہ موسمیات کی بارش کا سلسلہ مزید جاری رہنے کی پیشگوئی۔ مسلمان مرد شرعی طور پر اہل خطاب خواتین کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت نے 18 سال سے کم عمر مسیحی لڑکیوں کی مسلمان لڑکوں سے شادی پر فیصلہ سنا دیا۔ عدالتی حکم میں کہا گیا، چائلڈ میرج ایکٹ 1929 کے تحت کم عمری کی شادی پر سزا ہو سکتی ہے، نکاح ختم نہیں ہو سکتا۔ عدالت نے ماریہ بی بی کا قبول اسلام اور شہریار نامی لڑکے سے نکاح درست تسلیم کر لیا۔ کہا، ماریہ نے نکاح سے پہلے اسلام قبول کیا، جس کا ڈکلیریشن بھی موجود ہے۔ آئینی تشریح کے لیے حتمی فورم سپریم کورٹ نہیں بلکہ وفاقی آئینی عدالت ہی ہے۔ سیشن عدالت لاہور میں گلوکار علی ظفر کا میشا شفیع کے خلاف ہتک عزت کیس، عدالت نے گلوکار علی ظفر کے دعوے پر سماعت مکمل کر لی۔ فاضل جج نے کہا، 30 مارچ کو پورے ریکارڈ کا جائزہ لیا جائے گا، کوئی نقطہ وضاحت طلب نہ ہوا تو آئندہ سماعت پر فیصلہ محفوظ کیا جائے گا۔ علی ظفر کے وکیل نے تحریری دلائل میں موقف اختیار کیا، میشا شفیع نے شواہد نہیں دیے، بس الزام لگایا۔ اداکار حمزہ علی عباسی کی بہن ڈاکٹر فضیلہ عباسی پر منی لانڈرنگ کے الزامات۔ ڈاکٹر فضیلہ عباسی کے 22 بینک اکاؤنٹس میں سے 25 ارب کے ٹرن اوور کا انکشاف۔ ایف آئی کا کہنا ہے، ڈاکٹر فضیلہ کے ڈکلیئر سالانہ آمدن 4 سے 6 لاکھ روپے بتائی گئی۔ ڈاکٹر فضیلہ عباسی پر غیر قانونی طور پر رقوم امریکہ اور دبئی منتقل کرنے کا الزام ہے۔ رجسٹریشن کے بغیر غیر قانونی طور پر کلینک چلانے کا بھی الزام۔ ایف آئی نے 2 الگ الگ مقدمات درج کر لیے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم میٹا اور گوگل امریکی عدالتوں میں کیسز ہار گئے، $7 لاکھ ہرجانہ ادا کرنے کا حکم۔ میٹا کو بچوں کی ذہنی صحت کو نقصان پہنچانے کا مرتکب قرار دیا۔ عدالت نے تاریخی فیصلے میں کہا، میٹا نے فیس بک اور انسٹاگرام پر بچوں کے جنسی استحصال کو ممکن بنایا۔ میٹا نے ان پلیٹ فارمز پر سیفٹی سے متعلق صارفین کو گمراہ کیا۔ اور سبالینکا کا کوئی جوڑ نہیں، عالمی نمبر 1 ٹینس اسٹار میامی اوپن کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی۔ بیلاروسی کھلاڑی نے کوارٹر فائنل میں امریکی حریف کو اسٹریٹ سیٹس میں پچھاڑا۔ مردوں کے ایونٹ میں فرانس کے آرتھر پلس نے سرپرائز کر دیا، امریکہ کے ٹومی پال کو سخت مقابلے میں زیر کر کے فائنل 4 میں انٹری دے دی۔